بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھ رہے تھے، جس کے اندر ہم نے جو ہے وہ رب العالمین تک ترجمہ و تفسیر پڑھ لی۔ اگلی آیت ہے الرحمن الرحیم۔ یہ دونوں سیغے صفت کے سیغے ہیں، ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی مبالغے والا معنی موجود ہے۔ مبالغے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کیا کرنا، بیان کرنا، اس کو مبالغہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف اور مشہور مفسر و محدث امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی، اور امام قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر، اور قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر، اور علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے التحریر والتنویر کے اندر، اور دیگر علماء نے اپنی تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رحمان اور رحیم دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، لیکن رحمان کے اندر جو ہے وہ مبالغے والا معنی جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ علامہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ لفظ رحمان کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عند اہل اللغت ذو الرحمت التي لا غایۃ لها بعد الرحمت۔ الرحمان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک رحمان کا مطلب یہ ہے کہ ذو الرحمت، کہ ایسی رحمت والا، التي لا غایۃ لها بعد الرحمت، کہ اس کی رحمت کے بعد کوئی اور رحمت جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ یہ رحمان کے حوالے سے جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ مفردات القرآن کے اندر جو ہے وہ المفردات کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ولا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، ولا یطلق الرحمن الا علی اللہ تعالی، کہ رحمان کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں بولا جاتا۔ یعنی انسان کی صفات میں سے رحمان صفت انسان کی صفت نہیں بن سکتی، یہ صرف اور صرف اللہ ہی کی کیا بن سکتی ہے، صفت بن سکتی ہے۔ اسی طرح علامہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تاج العروس جو لغت کی کتاب ہے اس کے اندر فرماتے ہیں کہ اسم مخصص باللہ لا يجوز ان يسمى به غیرہ۔ فرماتے ہیں کہ اسم مخصص باللہ، یہ ایسا اسم ہے رحمان کہ مخصص باللہ، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔ لا يجوز ان يسمى به غیرہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جو ہے اس کا نام نہیں رکھا جا سکتا۔ لا يجوز، نہیں ہے جائز، ان يسمى، یہ کہ نام رکھا جائے بھی اس رحمان کے لفظ کے ساتھ غیرہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ تو اس لیے رحمان کا جو معنی کرتے وقت صرف یہ معنی نہیں کریں گے کہ وہ مہربان ہے، بلکہ معنی کرتے وقت یہ کریں گے کہ وہ بے حد مہربان ہے۔ اسی طرح رحیم کا معنی کرتے وقت یہ نہیں کریں گے کہ اللہ جو ہے وہ مہربان ہے، بلکہ معنی کرتے وقت کریں گے کہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں کے اندر جو ہے وہ مبالغہ پایا جاتا ہے، لیکن رحمان میں زیادہ مبالغہ پایا جاتا ہے، اور رحیم کے اندر جو ہے وہ مبالغہ کیا کیا جاتا ہے، کم پایا جاتا ہے۔ رحمان اور رحیم کے درمیان فرق ہے، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فرق اول یہ ہے، رحمان اور رحیم کے اندر فرق اول یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ با اعتبار افراد سے، کہ رحمان کے افراد کثیر ہیں، رحمان کے افراد کثیر ہیں کیونکہ رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی نعمتیں دنیا کے اندر کیا ہوں، موجود ہوں، تو کیونکہ رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں میں سے ہے،
اور دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ کافر کو بھی شامل ہوتی ہیں اور مومنین کو بھی کیا ہوتی ہیں؟ شامل ہوتی ہیں، یعنی دونوں کے لیے یکساں ہیں۔ اس لیے جو ہے وہ رحمان کے افراد زیادہ ہیں، اور دوسرا رحیم کے افراد کم ہیں، کیونکہ رحیم کا تعلق ہے آخرت کی نعمتوں کے ساتھ، اور آخرت کے اندر جو نعمتیں ہوں گی وہ صرف اور صرف مومنین کے پاس ہوں گی، کفار کو جو ہے وہ نہیں دی جائیں گی۔ اس لیے رحمان کے افراد زیادہ ہیں، کیونکہ ان کی رحمان کی نعمتوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیا کے اندر کافر اور مومن دونوں کو جو ہے وہ نعمتیں ملیں گی، اور رحیم کا تعلق آخرت سے، اور آخرت کے اندر صرف جو ہے وہ مومنین کو نعمتیں ملے گی، کافر کو جو ہے وہ نعمتیں نہیں ملیں گی۔ یہ فرق اول ہے، پہلا فرق ہے رحمان اور رحیم کے اندر۔ اسی لیے مشہور مفسر قرآن علامہ ناصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جب تفسیر مدراک کے اندر فرماتے ہیں وَلِذَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ یا رحمان الدنیا لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ يَخُصُّ الْمُؤْمِنَ۔ فرمایا کہ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس لیے دعا کے اندر یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ جو حدیث کے اندر دعا کے الفاظ آتے ہیں تو وہاں میں یہ دعا نقل کی کرتے وقت فرماتے ہیں کہ دعا میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا رحمان الدنیا، یعنی اے دنیا کے رحمان، لِأَنَّهُ يَعُمُّ الْمُؤْمِنَ وَالْكَافِرَ، کیوں کہ رحمان کا تعلق مومن اور کافر دونوں کے ساتھ ہے، لِأَنَّهُ يَعُمُّ، کیونکہ یہ شامل ہے اور عام ہے مومن اور کافر دونوں کو، وَرَحِيمَ الْآخِرَةِ، اور دعا کے اندر جو الفاظ آتے ہیں اس کے اندر آتا ہے رحیم الآخرہ، یعنی آخرت کے اندر رحم کرنے والا، لِأَنَّهُ يَخُصُّ الْمُؤْمِنَ، کیونکہ رحیم جو ہے وہ یہ خاص ہے مومن کے ساتھ۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، اور دنیا کے اندر جو مومن کافر دونوں برابر ہوتے ہیں نعمتوں کے اندر، اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ہے، اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین پر رحم کریں گے۔ تو یہ رحمان اور رحیم رحم سے مشتق ہیں، اور دونوں کے اندر کیا کیا جاتا ہے، یہی جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، رحمت والا معنی جو ہے وہ مبالغہ کے طور پر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تاج العروس کے اندر امام افریقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ الرحمن اسم خاص لصفت عامۃ، الرحمن صفت اسم خاص، الرحمن اسم خاص لصفت عامۃ، والرحیم اسم عام لصفت خاصۃ، والرحیم اسم عام لصفت خاصۃ، یعنی فرماتے ہیں کہ رحمان یہ خاص اسم ہے لصفت عامۃ، عام صفات کے لیے، اور رحیم یہ ہے یہ عام اسم ہے خاص صفات کے لیے۔ مطلب کیا ہے کہ رحمان کا لفظ تو خاص ہے، یعنی خاص اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں بولا جاتا، لیکن صفت عامۃ یہ عام صفات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیوں کہ رحمان کے اندر جو رحمت کی صفت ہے اس کا تعلق مومن کے ساتھ بھی ہے، کافر کے ساتھ بھی ہے۔ والرحیم اسم عام، اور فرماتے ہیں کہ رحیم کا جو اسم ہے یہ عام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی رحیم کی صفت استعمال کی جا سکتی ہے، انسان کے لیے بھی کی جاتی ہے، لیکن لصفت خاصۃ، لیکن یہ اس کی صفت جو ہے وہ خاص ہے، یہ خاص صفت کے لیے آتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس کے اندر جو رحمت والی صفت موجود ہے وہ خاص ہے، یعنی صرف اور صرف مومن کے ساتھ آخرت کے اندر خاص ہوگی، کافروں کے ساتھ جو ہے وہ موجود نہیں ہوگی۔ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امام جو ہے وہ افریقی رحمۃ اللہ علیہ تاج العروس کے اندر بیان کیا ہے۔
دوسرا تعلق جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ دوسرا فرق رحمان اور رحیم کے اندر جو ہے وہ باعتبار کیفیت کے ہے. پہلا فرق باعتبار افراد کے تھا، دوسرا فرق باعتبار کیفیت کے ہے. یعنی قوت افراد کے لحاظ سے رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہے. رحمان کا تعلق بڑی نعمتوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق جو ہے وہ چھوٹی نعمتوں کے ساتھ ہے. اور دنیا میں جو آپ کو پتہ ہے کہ بڑی نعمتیں بھی موجود ہیں اور چھوٹی نعمتیں بھی کیا ہیں؟ موجود ہیں. اور آخرت کے اندر تو سبھی نعمتیں کیا ہوں گی؟ بڑی ہوں گی. اس لیے فرماتے ہیں کہ رحمان کا اطلاق، رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ اس طریقے سے بھی ہے کہ دنیا کے اندر چھوٹی نعمتیں بھی پائی جاتی ہیں، بڑی نعمتیں بھی کیا کی جاتی ہیں؟ پائی جاتی ہیں. تو رحمان کے اندر جو کیفیت رحمت ہے وہ رحیم کی بنسبت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ رحمان کا تعلق جو ہے وہ چھوٹی اور بڑی دونوں نعمتوں کے ساتھ ہے، اور جو رحیم ہے اس کا تعلق صرف اور صرف بڑی نعمتوں کے ساتھ ہے اور وہ آخرت کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ آخرت کے اندر جو نعمت ہوگی وہ بڑی ہوگی، کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہوگی. تو اس لیے رحمان اور رحیم کے درمیان دوسرا فرق کیفیت کے اعتبار سے ہے کہ رحمان کا تعلق چھوٹی اور بڑی نعمتوں دونوں کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق صرف بڑی نعمتوں کے ساتھ ہے جو آخرت کے اندر کیا کی جائیں گی. برکہ یہ تو علماء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. رئیس المفسرین حضرت شیخ المشائخ مولانا حسین علی ارمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحیم اس موصوف کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو. فرماتے ہیں کہ رحیم اس موصوف کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں جو بالفعل رحمت کر رہا ہو، اور اس کی صفت رحمت میں ایسا عموم اور شمول ہو کہ کائنات کے ہر ذرے کو وہ کیا ہو؟ شامل ہو. اور رحیم اس موصوف کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ صفت عارضہ جو ہے نہ ہو بلکہ لازمہ اور ذاتیہ ہو. مطلب جب ذات دنیا میں ہر آن رحمت فرما رہی ہے تو یہ صفت اس کی عارضی ختم نہیں ہوتی، بلکہ جو ہے وہ کلمہ رحیم کو رحمان کے ساتھ بعد اس لیے لایا گیا کہ اس کے اندر جو رحمت ہے وہ ایسی رحمت ہے کہ جو کائنات کے ہر ذرے کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے. تو مولانا حسین علی البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحیم کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ صفت لازمی کیا کی جاتی ہے؟ پائی جاتی ہے. یعنی ایسی صفت پائی جاتی ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہتی ہے اور دنیا اور آخرت کے ہر ذرے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ رحمت موجود ہوتی ہے. تو ایسی ذات کو کیا کہا جاتا ہے؟ رحیم کہا جاتا ہے. برگہ یہ حضرت شیخ صاحب کی جو ہے وہ تحقیق ہی. اس کے علاوہ مشہور مفسر قرآن علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کے اندر جو فرق ہے وہ اس طرح کا فرق ہے کہ انسان کے اندر جو ہے وہ سامنے دو محبتیں ہوتی ہیں اور دونوں محبتیں جو ہے وہ طبی طور پر کے اندر فرق پایا جاتا ہے. ایک ہوتی ہے کہ محبت پدری یعنی والد کی محبت، یعنی والد کا محبت اپنے بیٹے سے اس طرح سے ہوتی ہے کہ والد چاہتا ہے کہ میرا بیٹا کمال حاصل کرے اگرچہ اس راستے میں کتنی ہی مشقتیں کیوں نہ ہوں. یہ والد کی محبت ہے. دوسری محبت ہوتی ہے مادری یعنی ماں کی محبت. یعنی ماں کی محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو راحت زندگی کے اندر ملے، اگرچہ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا علم حاصل کرے یا نہ کرے یا کوئی مشقت برداشت کرے یا نہ کرے، بس اس کو کیا ہو جائے؟ راحت ملتی رہے، وہ محفوظ رہے، بے احرام نہ ہو. یہ ماں کی کیا ہوتی ہے؟ محبت ہوتی ہے. تو حضرت سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رحمان کے اندر محبت پدری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان دنیا میں تمام عبادتیں
ریاضتیں مشقت برداشت کر کے کمال حاصل کرے، تو اس لیے جو ہے وہ رحمان کے اندر جو ہے وہ محبت پدری پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمال حد کو پہنچے، کمال کو پہنچے، چاہے اس کے درمیان کتنی اس کو مشقتیں اٹھانی پڑیں، عبادتوں کی، ریاضتوں کی، اس کے علاوہ علوم کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ تو رحمان کی صفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو صاحب بیان ہے اس کو تعلیم و تعلم اور تبلیغ کے اندر جتنی مشقتیں جھیلے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی کیا ہو جائے گا، مقبول ہو جائے گا۔ تو رحمان کے اندر جو ہے وہ پدری محبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور رحیم کے اندر مادری یعنی ماں کی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں ہر قسم کی راتیں جو ہے وہ پہنچائیں گے، اور ان راتوں کے ہوتے ہوئے کوئی مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ یعنی آخرت کے اندر جو راتیں ہوں گی وہ ماں کی محبت کی طرح دی جائیں گی، یعنی جس طرح ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، بغیر مشقتوں کے وہ جو ہے وہ نعمتیں حاصل کر لے، تو رحیم کے اندر ماں کی محبت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ بغیر مشقت کے انسان کو کیا کر دے گا، نعمتیں کیا کر دے گا، عطا کر دے گا۔ تو یہ علامہ سندھی مشہور امام انقلاب ہیں جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ رحمان اور رحیم کے درمیان جو ہے وہ فرق کیا کیا ہے، بیان کیا ہے۔ آگے لفظ ہے جی مالک یوم الدین، علامہ سندھی، مالک یوم الدین۔ اب یہاں پر دو قراتیں کیا کی جاتی ہیں، نقل کی جاتی ہیں، ایک ہے مالک، مالک یوم الدین، اور دوسری جو ہے وہ ملک یوم الدین۔ یہاں دو قراتیں جو ہے وہ دونوں متواتر سے نقل کی جاتی ہیں، جیسے کہ علوم القرآن کے اندر، اس کے علاوہ قرات کی کتابوں کے اندر بڑی تفصیل سے موجود ہے کہ مالک یوم الدین پڑھنا بھی درست ہے اور ملک یوم الدین پڑھنا بھی درست ہے، دونوں طرح کی قراتیں کیا کی جاتی ہیں، نقل کی جاتی ہیں۔ مالک کسے کہتے ہیں جی؟ تو امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر مالک کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معنی مالک کا معنی یہ ہے هو المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء من الملک، هو المتصرف فی الاعیان المملوکۃ، هو المتصرف فی الاعیان المملوکۃ کیف شاء من الملک۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیضاوی میں مالک کا معنی ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مالک هو المتصرف، ایسی ذات کو کہتے ہیں، المتصرف فی الاعیان المملوکۃ، جو اپنی مملوکہ جو ہے وہ چیزوں کے اندر کیا کرنے والا ہے، تصرف کرنے والا ہے، کیف شاء من الملک، اپنی ملک میں سے جس طرح بھی کیا وہ چاہے، یعنی وہ اپنی مملوکہ چیزوں میں سے جس طرح چاہے وہ تصرف کرنے والی ذات ہے، مکمل کا مکمل اختیار جس کے پاس جو ہے وہ اپنی مملوکہ چیزوں کے اندر موجود ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے، مالک کہا جاتا ہے۔ آگے ہے ملک، ملک یوم الدین دوسری قرات ہے، ملک کہتے ہیں هو المتصرف بالامر والنہی فی المامورین من الملک، فرمایا هو المتصرف بالامر والنہی فی المامورین من الملک، فرماتے ہیں کہ ملک اس ذات کو کہتے ہیں جو امر اور نہی کے ساتھ اپنے مامورین یعنی اپنے ماتحتوں کے اندر جو ہے وہ متصرف کرے اپنے ملک میں سے جو بھی چاہے، یعنی امر اور نہی کے ساتھ، یعنی کسی کام کا حکم دے اور کسی کام سے منع کر دے اپنے ماتحت والوں کو اپنی ملک میں سے جس طرح بھی چاہے۔ تو مالک کہتے ہیں کہ امر اور نہی کرنا اپنے ماتحتوں کے ساتھ جس طرح چاہے، اور مالک کہتے ہیں کہ اپنی مملوکہ چیزوں میں سے جس طرح چاہے وہ کیا کرے، تصرف کر سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو ایک کے اندر امر اور نہی ہے، یعنی ملک کہتے ہیں کہ حکم دینے والا اور حکم سے منع کرنے والا،
اور مالک کہتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی چاہے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنی مملوکہ چیزوں کے اندر کیا کر سکتا ہے، تصرف کر سکتا ہے۔ تو دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں، لیکن مالک کا جو لفظ ہے اس کے معنی کو زیادہ تر علماء نے کیا کیا، پسند کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ہر طرح کے جو ہے وہ چیزوں کا اختیار جو ہے وہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہوگا۔ اس لیے جو ہے وہ جو مالک کا لفظ ہے، سمجھ میں آئے گی، یہ کسی حاکم یا قاضی پر نہیں بولا جاتا۔ مالک کا لفظ کسی قاضی یا حاکم پر نہیں بولا جاتا، بلکہ جو ہے وہ مالک کا لفظ بولا جاتا ہے مطلق اختیار پر، اور یہ مطلق اختیار صرف اور صرف کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ مالک کا جو لفظ ہے اس کا اطلاق کسی قاضی یا حاکم پر نہیں ہوتا، بلکہ ایسی ذات پر ہوتا ہے کہ جس کے پاس مکمل طور پر اختیارات موجود ہوں، اور وہ جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس موجود ہے۔ اس لیے جو ہے وہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مالک کا معنی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قال سفیان مثل شہنشاہ، قال سفیان مثل شہنشاہ، یعنی مالک کا معنی امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے شہنشاہ سے کیا ہے، یعنی ایسے شہنشاہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ بادشاہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اختیار مکمل طور پر اس کو حاصل ہو، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہ ہو سکے، اور مطلق اختیار کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے مالک کا جو معنی کیا جائے گا وہ یہ کیا جائے گا کہ مالک اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مملوکہ چیزوں کے اندر جس طرح چاہے کیا کر سکے، اختیار کر سکے، اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس موجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ مالک کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ یہ پڑھا ہے۔ دوسرا لفظ ہے یوم الدین، الدین، دین کا معنی کیا ہے جی؟ تو فرماتے ہیں دین کا معنی کے حوالے سے کہ دین کے جو ہے وہ تین قسم کے جو ہے وہ معنی استعمال کیے جاتے ہیں دین کا۔ نمبر ایک، دین کا لفظ عبادت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسا کہ جو ہے وہ پارہ نمبر 24 کے اندر سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہو الدین، عبادت کو۔ اب یہاں پر دین سے مراد جو ہے وہ عبادت ہے۔ نمبر دو، عبادت کا دوسرا معنی ہے پکارنا، دین کا دوسرا معنی ہے پکارنا۔ اس کی دلیل کیا ہے جی کہ دین کا دوسرا معنی ہے پکارنا؟ تو یہ بھی 24 پارے کے اندر سورہ حامیم مومن کے آیت ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ تم جو ہے وہ پکارو اللہ تعالیٰ کو مخلصین لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے لیے الدین، اپنی پکار کو۔ اب یہاں پر دین سے مراد جو ہے وہ پکارنا مراد ہے۔ تیسرا دین کا معنی ہے جزا، جزا دینا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی جو ہے وہ یہ جو ہے وہ دین کا لفظ جزا کیا ہے موجود ہے، جیسے کہ دیگر مقامات کے اندر جو ہے وہ آتا ہے۔ برگہ یہ تین معنی جو ہے وہ دین کے کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر دین کا کون سا معنی مراد ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پر دین کا معنی جو ہے وہ جزا مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، یعنی جزا کا مالک ہے، یعنی انصاف کا کیا ہے، انصاف والے دن کا کیا ہے، مالک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو ہے وہ علماء نے جو ہے وہ بات بیان کی ہے، وہ بڑی ایک قیمتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے وہ جو دعوی سورت تھا وہ الحمدللہ تھا، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کیا کرنے والی ہے، پیدا کرنے والی ہے۔
یعنی تمام ما فوق الاسباب تعریفیں، یعنی ایک ہوتی ہے اسباب کے تحت تعریف کرنا کہ کسی نے جو ہے وہ کھانا اچھا بنایا تو کہتے ہیں کہ یہ جی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، میں ماتحت الاسباب کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ما فوق الاسباب کیا تعریف کی جاتی ہے، وہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہیں، یعنی جو اسباب سے ہٹ کر جو تعریف کی جاتی ہیں وہ تمام کی تمام تعریفیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ تعریفیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتح کے اندر الحمدللہ میں جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام تعریفیں ما فوق الاسباب اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے سورہ فاتح کے اندر کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے سورت کا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دی ہے کہ تعریف کی جاتی ہے 3 احسانات کی بنیاد پر، 3 احسانات کی بنا پر کیا کی جاتی ہے، تعریفیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 احسانات سابقہ، یعنی گزشتہ زمانے کے اندر کوئی احسانات وغیرہ کیے گئے ہوں۔ نمبر 2 موجودہ، یعنی جو وقت گزر رہا ہے زمانہ حال کے اندر جو ہے وہ احسانات کی کیا کی وجہ سے کر کے تعریف کی جا رہی ہو۔ تیسرا ہے مستقبلہ، یعنی ایسے احسانات جو مستقبل میں کیا کیے جائیں تو ان کی وجہ سے کر کے کیا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ یعنی تعریف جو ہے وہ 3 طرح کی جاتی ہے، یا تو احسانات سابقہ کی وجہ سے کر کے کی جاتی ہے، یا موجودہ حالیہ جو احسانات ہیں ان کی وجہ سے کر کے تعریف کی جاتی ہے، یا مستقبلہ یعنی مستقبل میں آنے والے جو احسانات ہیں ان کے حوالے سے کیا کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے۔ اب رب العالمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یہ دعویٰ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 قسم کی دلیلیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 رب العالمین، کہ تمام جہان کو پالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اندر جو ہے وہ احسانات سابقہ کو کیا کیا گیا ہے، دلیل بنایا گیا ہے، یعنی اللہ وہ ذات ہے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے، کیونکہ انسان جب وجود نہیں تھا کسی بھی چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو درجہ بدرجہ پال کر حد کمال تک پہنچایا، تو گویا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اوپر احسانات سابقہ جتنے بھی ہیں وہ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وجود دیا، پھر وجود دینے کے بعد ان کو بڑھایا اور یہاں تک کہ وہ مکمل حد کمال کو پہنچ گئے۔ تو رب العالمین کے اندر احسانات سابقہ کو کیا کیا گیا، بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ احسانات کا ذکر کیا کہ تم جب نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پال کر کیا کیا، بڑا کیا ہے، تو اس کے اندر احسانات سابقہ کا بیان ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کے اندر جو ہے وہ موجودہ جو ہے وہ احسانات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے پال کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ پالنے کے بعد جو موجودہ حالت جا رہی ہے کسی بھی مخلوق کی تو اس کے اندر جو رحمت بھی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی کیا موجود ہے، چاہے وہ انسان ہے، کافر ہے، یا دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہے، اس کے اندر جتنی بھی رحمت موجود ہے وہ فی الحال بھی جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا موجود ہے، یعنی پالنے کے بعد جو بھی صورتحال موجودہ جاری ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کیا ہے موجود ہے۔ تو اس کے اندر یہ وہ موجودہ جو احسانات ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ مالک یوم الدین کے اندر احسانات سابقہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا، احسانات سابقہ کیے، پھر رحمان الرحیم جو موجودہ حالات چل رہے ہیں مخلوقات کے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ باقی رکھا، اور فرمایا مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، احسانات کریں گے۔ تو اس کے اندر مستقبلہ احسانات کا ذکر ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، مومنین کو کیا کر دیں گے، جنت میں کیا کر دیں گے، بھیج دیں گے۔ تو اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل کے احسانات کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور اس دعوے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 دلیلیں دی ہیں۔ ایک یہ کہ سابقہ احسان کرنے والی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
اس لیے تعریف کے لائق وہی ہے۔ موجودہ الرحمن الرحیم کی طرف اندر اشارہ کیا گیا ہے کہ موجودہ جو انعامات چل رہے ہیں وہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہے ہیں، اور مالک یوم الدین کے اندر اس طرف اشارہ کیا کر قیامت کے دن بھی جو احسانات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کر کے ہوں گے۔ تو تینوں حالوں کے اندر جتنے بھی جو ہے وہ احسانات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ جب گزشتہ حال اور مستقبل کے تمام احسانات کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس لیے تمام تعریفوں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ تھا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دلیل دی ہے۔ یہاں پر جو ایک اہم چیز ہے کہ وہ مالک یوم الدین کی تفسیر ہے، کہ مالک یوم الدین کی تفسیر صحابہ کرام سے کیا نقل کی جاتی ہے؟ تو مالک یوم الدین کی تفسیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ علامہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر طبری کے اندر، اور ابن ابی حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر، یہ ابن ابی حاتم رازی الگ ہیں اور امام فخر الدین رازی الگ ہیں۔ یہ تفسیر رازی کے مصنف ہیں، وہ امام فخر الدین رازی ہیں۔ یہ ابن ابی حاتم رازی جو ہیں یہ پہلے گزرے ہیں، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں ابن ابی حاتم رازی، یہ الگ ہیں، اور تفسیر رازی کے مصنف جو ہے وہ الگ ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری، اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بسند صحیح جو ہے وہ یہ معنی نقل کیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ عن ابن عباس مالک یوم الدین یقول لا یملک احد معه فی ذلک اليوم، لا یملک احد معه فی ذلک اليوم حکما کملکہم فی الدنیا، کملکہم فی الدنیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ لا یملک احد معه فی ذلک اليوم، کہ لا یملک احد، کوئی بھی مالک نہیں ہو، معه اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، فی ذلک اليوم اس دن کے اندر، کہ قیامت کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے، حکم کے لحاظ سے، کہ قیامت کے دن حکم کے لحاظ سے یعنی فیصلہ نافذ کرنے کے لحاظ سے، جزا اور سزا کے لحاظ سے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہوگا، کا ملکہم فی الدنیا، جیسا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، حکم جاری کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا کے اندر تو یہ تھا کہ جزا سزا کے اندر تو انسان کیا ہوتے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، جیسے عدالت والے فیصلے کرتے ہیں، گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دیگر ادارے فیصلہ کرتے رہتے ہیں، دنیا میں تو یہ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں فرماتا ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ موجود نہیں ہوگا۔ یہ تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کی ہے، بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مالک یوم الدین کی تفسیر کے اندر، تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں اے فی ذالک الیوم لا یکون مالک، فی ذالک الیوم لا یکون مالک ولا قاض ولا مجاز، لا یکون مالک ولا قاض ولا مجاز غیرہ سبحانہ تعالی، غیرہ سبحانہ تعالی لا الہ الا ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی نقل کیا ہے کہ ذالک الیوم، کہ قیامت کے دن، لا یکون مالکن، نہ کوئی مالک ہوگا، ولا قاضٍ، اور نہ ہی کوئی قاضی فیصلہ کرنے والا ہوگا، ولا مجاز، اور نہ ہی کوئی خلیفہ ہوگا، کوئی مجاز ہوگا کہ جس کو اجازت دی گئی ہو فیصلوں کی، غیرہ سبحانہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق، نہیں ہے کوئی جو ہے وہ اختیارات کے
مختار کل الا ہو، مگر اللہ ہی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی نقل کیا اس کے قریب قریب۔ اسی طرح جو ہے وہ دیگر مفسرین کرام نے بھی جو ہے وہ یہ مالک یوم الدین کا معنی جو ہے وہ یہی جو ہے وہ تقریباً قریب قریب کیا کیا نقل کیا ہے، جیسا کہ علامہ ناصفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تفسیر مدراک کے اندر فرماتے ہیں کہ وَالتَّخْصِيصُ بِيَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالتَّخْصِيصُ بِيَوْمِ الدِّينِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِيهِ لِلَّهِ وَحْدَهُ کہ امام جو ہے وہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک کے اندر فرماتے ہیں کہ تخصیص بیوم الدین کہ مالک کے اندر جو ہے وہ آیت کے اندر یوم الدین یعنی قیامت کے دن کی جو تخصیص کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ لأن الامر فیہ للہ وحدہ کہ قیامت کے دن صرف اور صرف اللہ ہی کا حکم ہوگا، اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ شریک جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو ہے وہ دوسری آیات کے اندر بھی جو ہے وہ مالک یوم الدین کی تفسیر کی گئی ہے کہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مالک کی تفسیر کرنے کا جو سب سے بڑا جو پہلا درجہ ہوتا ہے تفسیر القرآن بالقرآن ہوتا ہے، چنانچہ مالک یوم الدین کی تفسیر قرآن کے اندر خود بھی کیا ہے موجود ہے۔ سورۃ الانفطار پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 1 کے اندر، سورہ انفطار پارہ نمبر 30 رکوع نمبر 1 کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، فرمایا کہ یوم اس دن لا تملک نفس لنفس کہ نہیں کوئی مالک ہوگا کوئی نفس کسی نفس کے لیے شیئن ذرا برابر بھی کوئی نفس کسی نفس کی مدد نہیں کر سکے گا، والامر یومئذ للہ حکم اس دن صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا۔ اب مالک یوم الدین کا مطلب قرآن جی سے کیا معلوم ہوا کہ قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ کیا مطلب کہ قیامت کے دن کوئی انسان کتنے سے بڑا نفس ہو، کوئی بھی ہو کسی قسم کا بھی ہو، اس کو کتنا ہی درجہ کیوں نہ ہو، قیامت کے دن جو ہے وہ صرف اور صرف جزا سزا کا فیصلہ کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، کوئی نفس دوسری نفس کا کوئی بھی مدد جو ہے وہ نہیں کر سکے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا، اس کے علاوہ علماء نے جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ مالک جو ہے وہ میں نے بھی بیان کیے ہیں، سمجھ میں آ گیا ہے، مختلف جو ہے وہ تفسیر کے اندر انہوں نے بیان کیا۔ یہ مختصر انداز میں نے جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ مالک یوم الدین کے اندر جو ہے وہ کیا بیان کیا گیا، اس کا معنی کیا ہے۔ باقی قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ بھری ہوئی ہیں مالک یوم الدین کی تفسیر سے بھی، اور علماء نے بھی جو ہے وہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام اپنی تفسیر کے اندر کافی لمبی چوڑی مباحث بھی کی ہے مالک یوم الدین۔ اس کا خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے ضمن کے اندر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا بہترین نقطہ بیان کیا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر یعنی المشہور بھی تفسیر رازی کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن کے اندر سورہ فاتحہ میں اپنے 5 نام کیا کیے ہیں، ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 لفظ اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مالک۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر 5 نام ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1 لفظ اللہ، نمبر 2 رب، نمبر 3 رحمان، نمبر 4 رحیم اور نمبر 5 مالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، تو الحمدللہ کے اندر خالقیت کا معنی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا، پس میں تمہارا کیا ہوں، معبود ہوں۔ پھر فرمایا کہ میں نے تیری تربیت کی تو تمہارا رب بھی میں ہوں، اور فرمایا کہ اے بندے
تو نے نافرمانی کی میں نے اس پر پردہ ڈال دیا، اس لیے رحمان بھی میں ہوں۔ کیا بندے تو نے نافرمانی کی تو میں نے اس پر پردہ ڈال دیا، تو فرمایا کہ میں رحمان ہوں، اور فرمایا کہ تو نے نافرمانی کرنے کے بعد توبہ کی اور میں نے تجھے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، تو چنانچہ میں رحیم ہوں۔ اور فرمایا کہ معاف کرنے کے بعد پھر یہ بات ضروری تھی کہ تیرے اعمال کا تجھے بدلہ بھی دیا جاتا، اس لیے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک بھی میں ہوں، اور قیامت کے دن جو ہے وہ بدلہ بھی تمہیں تیری نعمتوں تیری جو ہے وہ اعمال کا بدلہ بھی میں کیا کروں گا؟ عطا کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 5 صفات بیان کی تھیں، اور 5 ناموں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مختلف قسم کے اس کے اندر جو ہے وہ راز و نیاز رکھے ہیں، جس کے اندر مفسرین کرام نے کافی تفصیل سے جو ہے وہ اس کی طرف کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے۔ اب یہاں تک تو مالک یوم الدین کی ہم نے تفسیر پڑھی، تو یوم الدین کے حوالے سے جو ہے وہ صحابہ کرام کے جو ہے وہ اقوال بھی نقل کیے جاتے ہیں، جس طرح کے ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ میں سے ایک جماعت اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تفسیر طبری کے اندر اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ یہ بات نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت اور ابن عباس رضی اللہ عنہ مالک یوم الدین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ یوم مالک یوم الدین ہوا یوم الحساب۔ یوم الدین کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہوا یوم الحساب، کہ یوم الدین سے مراد جو ہے وہ حساب کا دن مراد ہے۔ اور علامہ ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو کیا کر دیا؟ راجع کر دیا ہے کہ یوم الدین کا معنی ہے کہ یوم الحساب، یعنی حساب کا دن۔ تو یہ معنی خود صحابہ کرام سے بھی کیا ہے؟ نقل کیا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یوم حساب کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے تفسیر اور اس کا ترجمہ دونوں جو ہے وہ صحابہ کرام اور اس کے علاوہ جو ہے وہ مفسرین کرام کے حوالے سے جو کیا کر لی ہیں؟ پڑھ لی ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کو ساری صورتوں کے اندر جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر جو ہے وہ نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ قال بعض السلف الفاتحۃ سر القرآن وسرها هذه الکلمۃ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ فاتحہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ راز ہے، یعنی فاتحہ قرآن کا راز ہے۔ کیا مطلب؟ کہ قرآن کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ سب کچھ پوشیدہ کر دیا گیا فاتحہ کے اندر۔ اور فرمایا کہ سرہ ھذہ الکلمۃ، اور فرمایا کہ سورہ فاتحہ کا جو راز ہے وہ یہ کلمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر بنیادی طور پر جو مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر کیا کر دیے ہیں؟ پوشیدہ کر دیے ہیں۔ نعبد و نستعین، اس کے اوپر غور کریں، ترکیب یہ ہے کہ ایاک کا مفعول مقدم ہے اور نعبد فعل مؤخر ہے، اسی طرح ایاک کا مفعول مقدم ہے، نستعین فعل کیا ہے؟ مؤخر ہے۔ اب قاعدہ یہ ہے کہ تقدیم ما حق ہو تاخیر یفید الحصر والتخصیص، یہ قاعدہ ناف کا بھی ہے اور یہی قاعدہ بلاغہ کا بھی ہے۔ تقدیم ما حق ہو تاخیر
یفید الحصر والتخصیص، یہ اجتماعی قاعدہ ہے. فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے تو وہ حصر و تخصیص کا فائدہ دیتا ہے. حصر کہتے ہیں کہ ایک شے کو دوسری کی شے کے ساتھ بند کر دینا کہ وہ اسی کے ساتھ پائی جاتی ہے، دوسری کے ساتھ نہیں پائی. تخصیص کا مطلب ہے کہ ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ جب ایک شے کا ذکر کی جائے تو دوسری شے خود بخود اس کے ساتھ کیا ہو جائے، موجود آ جائے. یعنی حصر اور تخصیص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح ملا دینا کہ ایک وہ چیز اسی کے ساتھ موجود ہو، اس کے علاوہ کسی کے اندر جو ہے وہ موجود ہو نہ ہو، اس کو حصر و تخصیص کہا جاتا ہے. تو پھر یہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہونا چاہیے تھا، نعبد کا و نستعین کا ہونا چاہیے تھا. یعنی ایاک کا مفعول مؤخر ہونا چاہیے تھا، فعل پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مفعول کو مقدم کیا ہے، فعل کو مؤخر کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ قاعدہ آپ پڑھ چکے ہیں، تقدیم و محاق التاخیر یفید الحصر والتخصیص، کہ جب کسی چیز کا حق مؤخر ہو اس کو مقدم کر دیا جائے وہ تخصیص اور حصر کا معنی دیتے ہیں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر حصر اور تخصیص کا معنی ہے، تو معنی کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں. اس کے اندر حصر کا معنی کیا ہو گیا، پیدا ہو گیا. چنانچہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تقدیم المفعول لقصد الاختصاص، تقدیم المفعول لقصد الاختصاص والمعنى نخصك بالعبادت ونخصك بطلب المعونت، نخصك في العبادت ونخصك بطلب المعونت. فرماتے ہیں تقدیم المفعول کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر ایاک مفعول کو مقدم کیا گیا، تقدیم المفعول مفعول کو مقدم کیا گیا لقصد الاختصاص، معنی کے اندر اختصاص پیدا کرنے کے لیے. والمعنی اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی یہ ہے نخصک بالعبادت کہ اے اللہ ہم تجھے خاص کرتے ہیں، تجھے ہی خاص کرتے ہیں، بالعبادت عبادت کے اندر، ونخصک اور ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو بطلب المعونت مدد طلب کرنے کے اندر. یہ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاف کے اندر معنی کیا ہے. اسی طرح روح المعانی کے اندر علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت لکھتے ہیں اور میں ولذالک قال ابن عباس رضی اللہ عنہ معناه لا نعبد غیرک، لا نعبد غیرک، کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا نعبد غیرک، ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے. ایاک نعبد کا معنی کیا کیا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، لا نعبد غیرک، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لا نعبد غیرک، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اسی طرح مشہور مفسر قرآن امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر طبری کے اندر جو ہے وہ یہ حدیث نقل کر کے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں عن ابن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جبریل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد ایاک نعبد، اے ایاک نوحد، ایاک نعبد، اے ایاک نوحد ونخاف ونرجو یا ربنا لا غیرک. ابن عباس سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں کہ جبریل قال جبریل، کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ایاک نعبد کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اے ایاک نوحد کہ میں تجھے ہی واحد کیا کرتا ہوں، مانتا ہوں، ایاک نوحد کہ تجھ ہی کو میں کیا کرتا ہوں، واحد مانتا ہوں، واحد مانتا ہوں، تیرے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، ونخاف اور ہم تجھ ہی سے کیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ایاک نوحد، نعبدو کا معنی کیا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے آپ سلم کو بتایا ہے کہ ایاک نعبدو کا معنی ہے ایاک نوحد کہ ہم تیری ہی کیا کرتے، تجھ ہی کو کیا کرتے ہیں، واحد مانتے ہیں، ونخاف اور تجھ ہی سے ڈرتے ہیں، ونرجو اور تجھ ہی سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، یا ربنا اے ہمارے رب، لا غیرک تیرے علاوہ ہم نہ تو کسی کو وحدت کے قائل ہیں، نہ کسی سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے جو ہے وہ سرے کی کیا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام نے جو ہے وہ معنی سے کیا آپ وسلم کو، ابن جریر کا حوالہ لکھ لیں تفسیر کا، اور اس کی سند بھی صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے، اس کی مکمل بحث جو ہے وہ تفسیر ابن جریر کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر المعانی، یہ جو ہے وہ وفاق المدارس کے نصاب کے اندر شامل ہے ہمارے لڑکوں کے، یہ علم البلاغہ کی کتاب ہے، بڑی جاندار کتاب ہے۔ چنانچہ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مختصر المعانی کے اندر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ معنی ہو فخصتوں کا بالعبادت والاستعانت، فخصتوں کا بالعبادت والاستعانت یعنی تجھے خاص کرتے ہیں عبادت اور مدد کے اندر، بمانا نجعلو کا من بین الموجودات، نجعلو کا من بین الموجودات مخصوصا بذالک لا نعبد ولا نستعین غیرک۔ فرماتے ہیں کہ بمعنی اس کا معنی یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا کہ نجعلو کا کہ ہم بناتے ہیں تجھ کو من بین الموجودات کائنات کی تمام مخلوقات میں سے مخصوصاً بذالک اس کے ساتھ خاص کرتے ہوئے کہ تیری ذات کو ہم عبادت اور مدد کے ساتھ کیا کرتے ہیں، تمام مخلوقات میں سے خاص کرتے ہیں، لا نعبد ولا نستعین غیرک کہ نہیں ہم عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی مدد طلب کرتے ہیں غیرک تیرے علاوہ۔ اسی طرح اسی قسم کا معنی جو ہے وہ وفاق المدارس کے اندر جو ہے وہ تفسیر لگی ہوئی ہے کہ تفسیر بیضاوی، تو امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نخصک بالعبادت والاستعانت، نخصک بالعبادت والاستعانت کہ ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور جو ہے وہ مدد کے اندر۔ اسی طرح مشہور مفسر قرآن علامہ قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مایہ ناز تفسیر فتح القدیر کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نخصک بالعبادت نخصک بالعبادت ونخصک بالاستعانت لا نعبد غیرک ولا نستعینہ، لا نعبد غیرک ولا نستعینہ فرماتے ہیں کہ ہم خاص کرتے ہیں تجھ کو عبادت اور تجھے خاص کرتے ہیں مدد کے ساتھ، یعنی لا نعبد غیرک ولا نستعینہ نہیں عبادت کرتے ہم تیرے علاوہ اور نہ ہی مدد طلب کرتے ہیں تیرے علاوہ کسی کی۔ اب یہ جو معنی کیا ہے یہ حضرت قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے،
تو چنانچہ تمام مفسرین کرام کا نزدیک جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا بنتا ہے کہ ہم اپنی عبادت کے اندر اور ہم جو ہے وہ اپنی مدد کے اندر صرف اللہ ہی کی کیا کرتے ہیں، پکار کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ ہم کسی کی جو ہے وہ پکار کر نہیں کرتے، نہ ہی عبادت کسی کے لیے کرتے ہیں اور نہ ہی مدد کسی سے کیا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، بلکہ اللہ ہی سے جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ ہی سے کیا کرتے ہیں، مدد بھی کیا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں. چلے جی، یہ اتنا کافی ہے، یہاں تک تفسیر کا انشاءاللہ کافی ہے. باقی مزید انشاءاللہ العزیز سورہ فاتحہ کا جو بقیہ حصہ ہے انشاءاللہ کل اس کی جو ہے وہ تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ.